میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز یقین ہے، ایمان سیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر شکایت کی صحابی نے کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ فرمایا اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ صحابی نے عرض کر دیا کہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی پر سب کو ہو گئی۔ فرمایا اس ایک کو کہاں سے ہوئی؟ عجیب سوال ہے، اس ایک اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ اگر اس ایک کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے تو 100 کو سے اونٹوں کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے کہ غیب پر یقین لاؤ، ظاہری شکل کا انکار کرو غیب کے مقابلے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا مسجد کے ماحول میں کہ یہاں آ کر باہر کی شکلوں کا انکار کرو۔ سوچو تو صحیح، ایمان بالغیب کی ہی جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا، جیسا ایمان ویسا گمان۔ ہم اللہ سے اس لیے بدگمان ہیں کہ ایمان بگڑا ہوا ہے، ورنہ جیسا ایمان ویسا گمان، اور جیسا گمان ویسے مسلمانوں کے حالات۔ ہمارا حالات اس بگڑے بعد میں ہیں، پہلے ہمارا اللہ کے ساتھ گمان بگڑا ہے، اور گمان کا بگڑنا یہ ہے کہ کائنات میں جو ہے وہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ بات نہیں کہ کائنات میں جو ہوگا وہ ہو جائے گا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تم اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو تو اللہ تمہارے گمان کے مطابق کریں گے۔ ایک آیا ابو دردہ مکان جل گیا، دوسرا آیا ابو دردہ مکان جل رہا ہے، تیسرا آیا ابو دردہ مکان جل گیا، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ تم بھی غلط کہتے ہو، تمہاری آنکھ نے بھی غلط دیکھا ہے، تمہاری آنکھ بھی جھوٹ کہتی ہے۔ میرے پاس خبر ہے، تمہارے پاس نظر ہے، میرے پاس خبر ہے۔ اب تو خبر کی تو کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ خبریں کیا ہیں۔ ہر ایک کے پاس نظر ہے، اخبار پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ فلاں کی اکثریت ہو گئی ہے، فلاں جیت جائے گا، مسلمان ہار گئے ہیں، اب ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ساتھ خدا کی قسم اللہ کی قدرت کو اپنے خلاف کر لینا ہے۔ مجھے بڑا غم ہے، کل سے میں سوچتا ہوں، میں نے کہا مسلمان یہ کہے اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کوئی نہیں ہے۔ حکومت ان کی ہو جاوے کہ ہمارا سب ہو گئے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہ میرے غیروں کو اپنا بنا کر جو مجھے نہیں مانتے انہیں اپنا بنا کر یہ کہے کہ ہمارا فلاں ہو گیا، یا وہ ان کے نہ بنے تو یوں کہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے ساتھ کتنی بڑی بدگمانی ہے، کتنی بڑی بدگمانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، جبرائیل مدد کے لیے خود کہہ کر آئے، ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تیار نہ ہوئے کہ جبرائیل سے مدد کے لیے کہہ دیتے کہ جبرائیل تم اللہ سے کہہ دو کہ مجھے بچا لیں۔ لو جی لو، جبرائیل سب سے مقرب فرشتے، سب سے بڑے فرشتے، سارے ملائکہ کے سردار، ان سے بھی کیوں نہ کہا کہ تم اللہ سے کہہ دو اللہ مجھے بچا لیں۔ میں نے اللہ سے براہ راست کہا ہوا ہے اللہ اپنے امر سے بچائیں گے۔ جبرائیل نے کہا میرے ساتھ سمندروں کا فرشتہ بھی ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، بولیے کیا حکم ہے؟ اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں۔ دل کے رخ کا صحیح ہونا یہ ہے کہ ہر موقع پر اللہ کے غیر کا انکار کرو، یہ دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے، یہ دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، اللہ نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، کسی سبب سے نہیں۔ میں اس سے عرض کرنا چاہتا تھا اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر جمے رہے کہ میرے پاس خبر ہے، تیرے پاس نظر ہے، تو دیکھ رہا آگ لگ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ گھر نہیں جلائیں گے۔ ایک آدمی آیا، ہاں ابو دردہ آگ لگی، تمہارے گھر پر آگ کے انگارے گرے، لیکن آگ نے تمہارا گھر نہیں جلا، کیونکہ جلانا آگ کا کام نہیں، جلانا اللہ کا کام ہے۔ اگر تم اللہ کی ذات پر یقین کر لو، اللہ رب العزت آج بھی وہ ساری مدد کرنے کو تیار ہیں جو مدد اللہ نے انبیاء اور صحابہ کی ہیں۔ یوں نہ کہو جو مدد نبی کی ہوگی وہ امام علی کی نہ ہوگی، یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔
سراسر غلط ہے کہ جو مدد نبی کی ہوئی وہ ایمان والوں کی نہ ہوگی، یہ بات سراسر غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ بلکہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم مدد کریں گے رسولوں کی، مدد کریں گے ان پر ایمان لانے والوں کی، اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قرآن میں، اور یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے، صحابہ سے فرمایا تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان میں سے ایک کی مدد 10 صحابہ کے بقدر ہوگی، اور ایک کو جو اجر ملے گا 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر ملے گا۔ اللہ تو بعد والوں کو بڑھا کر دے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو پہلوں کے ساتھ ہو گیا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر لے کر آ رہے ہیں ان کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی مان لو، ان کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی مان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے اپنی بات پر یقین کا امتحان لیا کہ ہمارے کہنے پر کتنا یقین ہے۔ عجیب قصہ ہے، آپ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، میں گھوڑا کتنے کا ہے کہ اتنے کا ہے؟ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں گھوڑے کی قیمت دے دوں۔ معاملہ ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، آپ آگے بڑھے قیمت دینے کے لیے، گھوڑا والا ذرا پیچھے رہ گیا، لوگ ملے گھوڑے والے سے، گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا بک چکا، اس نے یہ نہیں کہا کہ بک چکا، اس نے یہ نہیں کہا بک چکا، اس نے کہا ہاں بیچوں گا، بتاؤ کتنے میں لوگے؟ قیمت زیادہ ملنے لگی، اپنی بات سے پھر گیا، اپنی بات سے پھر گیا، آواز دے کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میں تو گھوڑا تم سے لے چکا ہوں، میں گھوڑا تم سے خرید چکا ہوں۔ اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ آپ نے فرمایا میں گھوڑا تم سے لے چکا ہوں۔ اس نے قسم کھائی دیہاتی نے واللہ ما بعتکہ، میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ دیہاتی نے کہا گھوڑے والے نے اگر آپ نے بیچا ہے، اگر آپ نے خریدا ہے، میں نے بیچا ہے تو گواہ لائیے، گواہ لائیے، اور گواہ کوئی تھا نہیں، ایک آپ اور دیہاتی گھوڑے والا، تیسرا کوئی نہیں تھا، اب گواہی کون دے؟ میں گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ گھوڑے والے کو مل گیا بہانہ، اس نے کہا نئے گواہ لائیں گے نہ گھوڑا ہی نہیں ملے گا۔ اسے کیا معلوم کہ آپ کے صحابہ، آپ کے جانثار، وہ آپ کی بات پر کیسا یقین رکھتے ہیں۔ اب بات چل رہی تھی آپ اس کے درمیان، وہ کہتے تھے گواہ لائیے، آپ کہتے گواہ کوئی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں سامنے حضرت خزیمہ ابن ثابت گزرتے ہوئے نظر آئے کہ گواہ مانگ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کہہ رہے ہیں اور یہ گواہ مانگ رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، آگے بڑے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں، اپنے دیکھنے سے زیادہ گواہی دیتا ہوں، اپنے سننے سے زیادہ یقین سے گواہی دیتا ہوں۔ میرا سننا، میرا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، آپ کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا، آپ نے بطور تنبیہ کے، بطور امتحان کے پوچھا صحابی سے تم نے کیسے گواہی دی، یہ تو موقع پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھو، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، تم نے کیسے گواہی دی، یہ تو موقع پر موجود نہیں تھے۔ دیکھنا یہ ہے، نعوذ باللہ، خدا نہ کرے اگر اپنی بات سے پھر جائیں اور یہ کہتے جی مجھے تو معلوم نہیں، میں تو گواہی ایسی دے دی۔ سوچنے کی بات ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ضروری بات۔
ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر حدیث سنتے ہیں، نماز پر یہ ملے گا، صدقات پر یہ ملے گا، کوئی اگر ہم سے پوچھ لے کہ بھائی آپ اس پر کون گواہ ہے، آپ سوچیں گے میں کیا جواب دوں؟ کوئی کہے کہ کیوں میاں صدقات پر یہ ملے گا اور سود پر کیا ملے گا، کہ ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے، سود پر تو نقد مل جائیں گے پیسے، دکان کروں گا تو ملے نہ ملے پیسے، سود پر فوراً مل جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو جس طرح آپ کی زندگی میں یقینی ماننا فرض ہے، خدا کی قسم آج بھی اور قیامت تک ہر مسلمان کے ذمہ اسی طرح اس کو یقینی ماننا فرض ہے۔ آپ نے سوال کیا صحابی سے، تم نے کیسے گواہی دی؟ اس نے کہا، عرض کیا میں کیسے گواہی نہ دوں، میں کیسے گواہی نہ دوں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خرید لیا تو میں کیوں نہ گواہی دوں؟ فرمایا تم تو یہاں موجود نہیں تھے۔ یہ بھی امتحان کا سوال ہے کہ شاید اپنی بات سے پھر جاوے۔ وہاں ایسا ایمان دلوں میں اترا ہوا ہے اور پہاڑوں کی طرح جمع ہوا ہے کہ ساری دنیا آ جائے اور یہ کہہ دے کہ آپ نے یہ بات نہیں کہی، آپ نے گھوڑا نہیں خریدا، میں نہیں مانوں گا اس بات کو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، آپ کا فرمانا حق ہے۔ جب یہ بات آپ نے پوچھی حضرت خزیمہ سے، خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ خزیمہ نے عرض کیا، آپ اس گھوڑے کے بارے میں گواہی لے رہے مجھ سے؟ آپ نے ہمیں خبریں دی ہیں جنت کی، ہم نے دیکھی نہیں ہے، آپ نے خبریں دی ہیں جہنم کی، ہم نے جہنم اس کا عذاب دیکھا نہیں ہے، آپ نے خبر دی عذاب قبر کی، ہم نے عذاب قبر دیکھا نہیں ہے، آپ نے عرش اور کرسی اللہ کے وجود کی خبریں دی ہیں، ہم نے تو اس سب کو یقینی مانا آپ کے کہنے پر۔ جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہ کہے، وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیا غلط کہے گی؟ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ نے گھوڑے سے خرید لیا۔ آپ نے فرمایا سچے ایسے ہوتے ہیں، سچے ایسے ہوتے ہیں، فرمایا کہ خزیمہ ابن ثابت آج کے بعد اس بات کے بارے میں گواہی دیں، ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر مانی جاوے۔ یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، ہمارا غفلت میں وقت گزر رہا ہے، ایمان کے حلقوں میں بیٹھتے نہیں، غیب کی باتوں کو سنتے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنت و دوزخ کا ایسا یقین پیدا کر دیا تھا، ایسا یقین پیدا کر دیا تھا کہ احد کے پرے سے ان کو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی کہ یہ جنت، یہ رہی جنت، یہ رہی جنت۔ یقین دور کی چیز کو قریب کر دیتا ہے اور شک قریب کی چیز کو دور کر دیتا ہے۔ ہم سے آخرت اس لیے دور ہے کہ شک ہے، اور ہم سے دنیا اس لیے قریب ہے کہ اس کا یقین ہے۔ سود سے مال کے بڑھنے کا یقین، صدقات سے ملنے کا یقین نہیں، یہی وجہ ہے کہ آخرت دور ہے، دنیا قریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جنت دوزخ کا یقین پیدا کیا تھا ان ایمان کے حلقوں سے۔ اللہ اکبر۔ صحابی سو رہے ہیں مسجد میں، حارث ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اٹھایا ان کو، اٹھتے ہی سوال کیا کیف اصبحت یا حارث، کس حال میں صبح کر رہے ہو؟ فوراً کہا اصبحت مومنا حقا، صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، ہر بات کی کوئی حجت ہوتی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہارے دعوے کی؟ عرض کیا کہ جنت میں جنتیوں کو ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہوئے اور جہنمیوں کو ایک دوسرے پر کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت سارا میدان حشر سامنے ہے،
پل صراط سامنے ہے، میدان حشر سامنے ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان کے کمال کو پہنچ گئے ہو، اب تم ایمان سے فارغ ہو کر عمل کرو. فرمایا عرفت فالزم، دیکھو تو معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمے رہنا. معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمے رہنا. یہاں ایمان کا کورس کر لیا مشکات شریف میں، یہاں ایمان کے لغوی معنی سمجھ لیے لغت میں، وہاں ایمان کے اصطلاحی معنی پڑھ لیے درس میں، یہ ایمان سے فارغ ہو گئے. حالانکہ روزانہ کا کام ہے کہ اس طرح ایمان کے حلقوں سے ایمانی غذا لیا کرو جس طرح دسترخوان پر بیٹھ کر جسمانی غذا لینا ضروری سمجھتے ہو. جیسے بدن کے لیے جسمانی غذا ضروری ہے، ایک وقت غذا نہ ملے جسم کمزور ہو جاوے، بالکل خدا کی قسم اس طرح ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کو اور غیب کو سننا ضروری ہے. کیونکہ حکم فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. عرض کیا گیا کہ ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، حکم ہے ایمان کی تجدید کا کہ ایمان کو تازہ کرتے رہو، کہ ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح بدن کے پہنے ہوئے کپڑے میلے پرانے ہو جاتے ہیں، اس طرح ایمان پرانا ہو جاتا ہے. اتنا جلدی ایمان نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے جتنا جلدی پہنے ہوئے کرتے کو اتار لیا جاوے، اتنا جلدی ایمان آ بھی جاتا ہے جتنا جلدی اتارے ہوئے کرتے کو پہن لیا جاوے. یہ سب روایتوں میں بتلایا گیا ہے. اس لیے چاہیے کہ ایمان کے حلقے قائم کرو اور ایمان بالغیب سیکھو تاکہ ہمیں چلنے کا راستہ ملے. حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان کا سیکھنا شرط ہے، ایمان کا سیکھنا ضروری ہے حالات سے عبرت لینے کے لیے. ورنہ میرے دوستو بزرگوں، جب دل ایمان سے اندھا ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اپنے حالات کا علاج حالات سے کرتے ہیں. ایک حال کا علاج حال سے کرنا، ایک حال کا علاج اعمال سے کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر حال کا علاج اعمال سے کرنا سکھلایا تھا کہ فقر کا حال آوے تو کیا کریں. فاقہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جا کر اللہ سے دعا کی، پھر جا کر پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر آپ مسجد آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر جا کر پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر آ کر پوچھا کھانا آیا نہیں آیا. یعنی آپ غور کریں، جس نبی کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترتا ہو برتن میں بند، حدیث میں ہاٹ پاٹ جس میں کھانا گرم رہتا ہے، یہ لفظ آیا ہے حدیث میں، یہ لفظ آیا حدیث میں مسخن، کھانا آپ کے لیے آسمان سے ایسے برتن میں اتارا گیا ہے جس میں کھانا گرم رہے، ٹھنڈا نہ ہو. آسمان سے کھانا اتر کر آیا اور گرم کھانا تھا، آپ نے گرم کھانا کھایا اور پھر بچا ہوا کھانا آسمان پر اٹھا دیا گیا. آپ نے فرمایا اگر میں کھانا واپس نہ کرتا آسمان پر، اگر میں کھانا واپس نہ کرتا آسمان پر تو قیامت تک اس میں سے لوگ کھاتے رہتے اور یہ نہ یہ ختم ہوتا نہ یہ خراب ہوتا. کیوں کہ جنت کی نعمتیں خراب ہونے والی نہیں اور جنت کی نعمت ختم ہونے والی نہیں. سننے کی بات ہے، وہ ذات جس کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترے، وہ اللہ سے کھانا مانگنے کے لیے بار بار مسجد آویں اور بار بار دعا کریں، اپنی امت کو اللہ سے لینا سکھلانے کے لیے، اپنی امت کو اللہ سے لینا سکھلانے کے لیے. میرے دوستو بزرگو عزیزو، ہم نہیں کہتے کہ اسباب چھوڑ دو، بالکل نہیں. اسباب کا ترک کرنا
مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب میں حکم داخل کرو، اسباب سے احکام کو نکال دو، خدا کی قسم یہ غیروں کے اسباب ہیں، ورنہ مسلمان غیر مسلم اسباب میں مشترک ہو جائیں گے اگر اسباب میں سے احکام نکال دیے جائیں۔ اسباب میں احکام کا ہونا یہ مومن کی شان ہے کہ حکم پورا کرے، اسباب میں احکام کو نکال دینا یہ اللہ کو نہ ماننے والے کا راستہ ہے کہ وہ اسباب میں احکام کو نہیں جانتا کہ اسباب میں کیا احکام ہے۔ اس لیے بات یاد رکھو کہ سبب اصل نہیں ہے، اسباب میں حکم اصل ہے، اسباب میں حکم کا پورا کرنا اصل ہے۔ کامیابی اسباب میں نہیں ہے، اس حکم کے پورا کرنے میں کامیابی ہے جو احکام اسباب کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی زندگی کو رخ کو بدلیں، رخ بدلے گا یقین کے بدلنے سے، رخ بدلے گا یقین کے بدلنے سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی محنت اور اپنی دعوت میں اس کلمے کو لے کر آویں۔ میرے دوستو، بزرگ، عزیزو، اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جس سے نماز، اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے ہر مومن کے ذمہ جس سے مومن حرام سے بچ جائے، جس سے مومن حرام سے بچ جائے۔ آپ نے یہی فرمایا تھا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے۔ اس لیے ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کہ ایمان والا اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایمانی صفات پائی جائیں۔ آپ تاجر اسے کہتے ہیں جو دکان پر بیٹھتا ہو، تجارت کرتا ہو۔ آپ زمیندار اسے کہتے ہیں جو زمیندارہ کرتا ہو۔ آپ حاکم اسے کہتے ہیں جو حکومت کرتا ہو۔ اگر آج حکومت کے تختے سے ہٹ جائے تو لوگ اسے صدر نہ کہیں گے، وزیر نہ کہیں گے۔ میں حیران ہوں کہ اگر وزارت ختم ہو جائے تو کوئی وزیر کہنے کو تیار نہیں، اور اگر یہ ڈاکٹری چھوڑ کر تجارت کر لے تو لوگ اسے ڈاکٹر کہنے کو تیار نہیں۔ آج ایک آدمی اپنا پیشہ بدل دے اس کا نام بدل جاتا ہے، لیکن عجیب بات ہے نماز پڑھتے نہیں، زکوٰۃ دینے میں سستی۔ اب آ رہا رمضان کا مہینہ، کیسے روزہ رکھوں؟ مجھے تو کھیت پہ جانا ہے۔ روزے کا اہتمام نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور کیا کہتا ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری ایمان کی علامتوں کو اور تمام ایمان کے تقاضوں کو اور تمام ایمان کے فرائض کو بھلا کر خبر نہیں کس چیز کا نام ایمان رکھا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، عزیزو، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا، ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ یہ تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ اندر سے غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ ایمان کی علامت اس طرح بتلائی، جب تجھے نیکی سے خوشی ہونے لگے اور گناہ سے غم ہونے لگے تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ اس لیے اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے ہر مومن کے ذمہ، جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے۔ اور واقعی اگر اس ایمان کی طرف دل پیدا ہو جائے، جس طرح میں عرض کر رہا، اگر اس طرح ایمان کی طرف دل پیدا ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے من یرد العلم والایمان یؤتہ اللہ، کہ جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس سب سے پہلے تو دل سے اس بات کا عزم کرو کہ ہم ایمان سیکھیں گے۔ اب تک ہم سے اس میں غفلت ہوئی، ابھی تک ہم سے اس میں غفلت ہوئی کہ ہم نے ایمان کے سیکھنے کو کوئی کام نہ سمجھا۔ اب تک ہم سے اس میں غفلت ہوئی کہ ہم نے ایمان سیکھنے کو کوئی کام نہ سمجھا۔ آج سے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم ایمان سیکھیں گے،
اور یہ بات میں عرض کر چکا کہ ایمان کے سیکھنے کی اصل جگہ وہ مسجد کا ماحول ہے۔ کبار صحابہ اپنے ایمان کی یہاں مشق کیا کرتے تھے، اس لیے چاہیے کہ مسجدوں کے ایمان کے حلقوں سے آباد کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت فرماتے تھے جس چیز کو آپ اندر پیدا کرنا چاہتے ہو بے اعتبار حقیقت کے اس کو اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ کرو۔ یہ نقل و حرکت اصل یقین کو بدلنے کے لیے تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا اس امت کا فریضہ وہ دعوت اللہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، خروج اور نفر، اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت، یہ دعوت کا قوام ہے، یہ دعوت کا اصل کام ہے کہ امت تک دین کو پہنچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متحرک بنایا تھا۔ اس زمانے میں غلط فہمی پیدا ہوئی کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دو، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا، اپنے صحابہ کو آپ نے نقل و حرکت پر ڈالا، ساری امت تک دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا، اس لیے کہ مسلمان ہی اصل عمل کی مشین ہے، مسلمان ہی عمل کی مشین ہے۔ عمل سے عمل زندہ ہوگا، عمل سے عمل زندہ ہوگا۔ اپنے عمل کو لے کر اگر حرکت میں آئیں گے تو اس سے دین عمل طور پر دنیا میں قائم ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئیں۔ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، بلکہ میرے عزیز دوستو، اس زمانے میں ایسے آلات و ذرائع ہیں کہ لوگ ان کے ذریعے دین کی بات کو پہنچانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات پہنچا دی۔ حضرت فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس سے باطل حق نہیں چلتا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک دین کو پہنچانے کے لیے اپنے صحابہ کرام کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا۔ اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے کہ ہم اس کام کو اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بھاری بدن صحابی تھے کہ جب وہ تخت پر بیٹھتے تھے تو ان کا بدن کا گوشت تخت سے باہر نکل جایا کرتا تھا، باہر لٹک جایا کرتا تھا، لیکن ہر سال نکلتے تھے۔ لوگوں نے کہا مقداد آپ معذور ہیں، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ فرمایا کہاں اللہ نے معذور قرار دیا مجھے، کہاں اللہ نے کہا کہ معذور ہوں؟ اللہ تو کہہ رہے قرآن میں انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہلکے بدن اور بھاری بدن نکلو۔ ہم تعویل کرتے ہیں اللہ کے راستے سے جان بچانے کے لیے، صحابہ تعویل کرتے تھے اللہ کے راستے میں جان کھپانے کے لیے۔ اس لیے فرمایا قرآن میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اللہ کے راستے پھرنے میں مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو۔ سنو دھیان سے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا صحیح ترجمہ، اس کا شان نزول اور اس انفاق کا اصل مقصد اس کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا قرآن میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر، اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو۔ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالو گے۔ قرآن کہہ رہا
وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کے راستے پھرنے پر مال خرچ کرو، اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو۔ یہاں اللہ کے راستے کے انفاق سے خروج پر خرچ کرنا مراد ہے۔ دیکھو سنو غور سے، انصار مدینہ خیالی آیا، جس طرح روایت میں ہے اسی طرح عرض کروں گا، بلکہ خود پڑھا کرو حیات الصحابہ۔ حیات الصحابہ میں صحابہ کے خروج کے واقعات اس لیے جمع کیے ہیں تاکہ ہمارے مجمع میں اور عام امت میں اس راستے کے لیے نقل و حرکت کا ایسا جذبہ پیدا ہو جیسے جذبہ صحابہ کے زمانے میں تھا۔ حیات الصحابہ حضرت نے یہ سارے واقعات جمع کیے ہیں صحابہ کے خروج نقل و حرکت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھنے کے لیے صحابہ کو بٹھایا نہیں بلکہ سیکھنے سکھلانے کے لیے حرکت میں ڈالا ہے، سیکھنے سکھلانے کے لیے حرکت میں ڈالا ہے کہ آؤ دور سے سیکھنے کے لیے مدینے میں اور جاؤ مدینے سکھلانے کے لیے دور کے ملکوں میں۔ آپ نے تعلیم اور تعلم کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا تھا، تعلیم اور تعلم کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے راستے کا نفر بھی تفقہ فی الدین کے لیے تھا، دین سیکھنے کے لیے نکلو، سکھلانے کے لیے نکلو۔ میرے دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا انصار جمع ہوئے، انصار جمع ہو کر بیٹھے مشورہ کرنے، اور کیا کہا انصار نے؟ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی ہے اور واقعی خوب کی ہے۔ کہا انصار نے جمع ہو کر ہم نے اللہ کے نبی کی بہت مدد کی ہے اور بڑی جانیں کھپائی ہیں، بڑا مال خرچ کیا ہے، بہت پھرے ہیں۔ اب تک کی ساری کوشش سے مسلمان خوب ہو گئے، کام کرنے والا عملہ خوب تیار ہو گیا، اسلام پھیل گیا، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، اسلام کو عزت مل گئی، اسلام غالب آ گیا۔ اب اگر کچھ چند مہینے کے لیے، ہم سمجھتے 6 مہینے کے لیے انصار نے یہ طے کیا کہ مدینے میں رہیں، 6 مہینے صرف مدینے میں رہیں، 6 مہینے کے بعد جہاں چاہے بھیج دیا جاوے ہمیں، لیکن 6 مہینے میں مدینے میں رہ کر کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ زمینیں سوکھ گئی ان کو دیکھ لیں، کچھ کھیتی باڑی کر لیں، تھوڑی سی کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ گھر ٹوٹ ٹاٹ گئے ان کی اصلاح کر لیں۔ 6 مہینے کے بعد جہاں چاہے بھیج دیا جائے ہمیں، بس 6 مہینے ہماری تشکیل نہ ہو، ہم مدینے میں رہیں گے 6 مہینے۔ مدینے کی فضیلت، دجال یہاں داخل نہیں ہو سکے گا، دین سمٹ کر مدینے پر ایسے آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ جاتا ہے اپنے بل کے اندر۔ مدینے کے فضائل ہیں، ملائکہ مدینے کی حفاظت پر متعین ہیں۔ آپ کے منبر گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے، لیکن خدا کی قسم نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آپ کے خلفاء نے کبھی صحابہ کا مدینے میں رہنا پسند کیا، کبھی پسند نہیں کیا، کبھی پسند نہیں کیا۔ اگر یہ مدینے میں رہنا پسند کرتے تو اسلام ملکوں میں نہ پھیلتا، اسلام نہ پھیلتا ملکوں میں اگر یہ مدینے میں رہنا پسند کرتے۔ مدینے کی فضیلت، آپ کی صحبت کو قربان کیا اسلام کو قائم کرنے کے واسطے، صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالنے کے لیے۔ سنو غور سے، یہ بھی کہا انصار نے اب کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے، اب کوئی لڑائی بھی آگے نہیں ہے، لڑائیاں ختم ہو چکی، غزوات ہو چکے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں اس بات کا خیال ہو کہ صحابہ تو قتال کے لیے نکلا کرتے تھے، یہاں انصار نے یہ بھی کہا روایت میں ہے کہ اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے، تو لہٰذا اگر نکلنا قتال کے لیے ہے تو قتال بھی نہیں ہے، تو اس لیے مدینے میں رہو۔ ادھر تو انصار مشورہ کر رہے تھے 6 مہینے میں، 6 مہینے مقامی کام کے ساتھ مدینے میں رہنے کا، ادھر انصار مشورہ کر رہے تھے
روایت میں ہے کہ انصار نے یہ مشورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر کیا تھا، اور خود کہتے ہیں انصار کہ ہم نے نفاق کی وجہ سے نہیں، اسلام سے، اللہ کے رسول سے محبت کے ساتھ کیا تھا ہم نے۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے پھرنے پر مال خرچ کر کے، اللہ کے راستے پھرنے پر مال خرچ کرو، اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو۔ قرآن اس پر نازل ہوا۔ آپ نے کہا انصار سے، انصار کیا مشورہ کیا ہے تم نے؟ دیکھو اللہ ناراض ہو رہے تمہارے اس مشورے پر۔ انصار کہتے ہیں قرآن کی آیت ہمارے مشورے، ہمارے ارادے کا انکار کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ نے اس آیت میں ہمارے ارادے کو رد کیا ہے۔ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ چھوٹا سا ذمہ دار لیے بیٹھا ہے، بس تسبیح پڑھ لوں، ذکر کر لوں، اللہ اللہ کر لوں، 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، حج میں نے کر لیا، روزہ رکھ لوں، زکوٰۃ دے دوں اور مر جاؤں۔ یہ تیری ذمہ داری تھی؟ یہ تیری ذمہ داری؟ خدا کی قسم اس امت کو جو ذمہ داری سمجھائی گئی ہے نبوت کی نیابت میں، یہ کہہ کر سمجھائی گئی ہے، یہ کہہ کر سمجھائی گئی ہے کہ تم ساری کی ساری امت ایک کشتی کی سوار ہو۔ آج اس کشتی میں سوراخ کرنے والے لاکھوں ہیں، لیکن اس کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو روکنے والے سینکڑوں بھی نہیں ہیں۔ دیکھ لو امت کا حال۔ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ آیا یہ تعداد کافی ہو جائے گی؟ اس کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو روکنے کے لیے تعداد کافی ہے؟ کشتی میں سوراخ کرنے والے بے لا تعداد کروڑوں انسان، اور کہ جی ایک جماعت یہ کام کر لے تو باقی کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے۔ صحیح فرمایا روایت میں کہ ساری کی ساری امت ایک کشتی کی سوار ہے۔ اگر ان عبادت گزاروں نے خود اپنی ذات سے بھلائی کا حکم نہ کیا اور برائی سے نہ روکا تو یہ بھی غرق کیے جائیں گے۔ آپ نے حدیث میں صاف فرمایا، بلکہ فرمایا جبرائیل اس بستی کو اٹھا کر الٹ دو۔ عرض کیا اس میں تیرا فلاں ایک بندہ ہے جو کبھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا، جبرائیل اس سے بھی اٹھا کر الٹ دو۔ ہمارے احکام توڑے جا رہے تھے، ہمارا دین مٹ رہا تھا، یہ اپنی انفرادی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ اسی طرح ہے، اٹھا کے الٹ دو۔ اس کی پیشانی پر کبھی بل نہ آئے، اس کا دل کبھی نہ دکھا ان منکرات کو دیکھ کر۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ نقل و حرکت اور یہ اللہ کے راستے کا پھرنا، یہ تو اللہ کا امر ہے۔ اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کرو۔ کوئی تبلیغ میں نکلنا صرف وقتی طور پر دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ماحول کو بدلنے کے لیے ہے۔ صبح قوم کو دعوت دینے گئے ایک صحابی، رات تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی، اذانیں ہونے لگی، نماز با جماعت ہونے لگی، مسجدیں بننے لگی، صبح سے لے کے شام تک۔ اس لیے کہ دوستو عزیزو، جب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت صحابہ والے مجاہدے کے ساتھ، صحابہ والے اصول و طریقوں کے ساتھ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ آج بھی قلوب کو ایسے ہی مسخر کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے دور صحابہ میں قلوب کو مسخر کر کے ہدایت کی طرف پھیرا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت کا تو طریقہ یہی ہے کہ خود جا کر دعوت دو، خود جا کر دعوت دو۔ دعوت لے کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، خود جا کر دعوت دو۔ اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام کو کام بنا کر کرنا ہے۔
اس کام کو کام بنا کر کرنا ہے، پورا مجمع اس کا عزم کرے۔ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف پوری امت اور پوری انسانیت کا ہے۔ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان، ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان سب کے سب ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر پیر کے